آج ہم جس دور میں ہیں یہ بڑا گولڈن ٹائم ہے. گولڈن ٹائم کیوں ہے؟ کہ ہم الحمدللہ غیبت کے ظہور جو ہونے والا ہے اس کے بہت نزدیک ہے. یعنی یہ کسی اور دور کے لوگوں کو نصیب نہیں ہوا، یہ اللہ نے ہماری قسمت میں رکھا ہوا ہے. اب اس قسمت کو اچھا بنانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہماری اپنی قسمت کہ کیا ہم امام کے ظہور کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یا ہم صرف اپنی زندگی کے اندر صبح شام اپنے کام، اپنے بزنس، اپنی ایجوکیشن، اپنے بچوں کی پڑھائی اسی میں بزی ہیں، یا کہیں ہم امام کے لیے بھی کوئی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو یہاں میں بہرحال ایک حدیث امام کی، امام حسن عسکری کی آج کے دور سے مناسبت سے آپ کی خدمت میں کروں گا، اور پھر تھوڑا سا بظاہر شب جمعہ بھی اس پہ گفتگو کروں گا، اور آپ سے التماس دعا. عزیزان محترم، امام حسن عسکری کی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام بتاتے ہیں کہ کچھ طرح کے لوگ ہیں جو ہلاکت میں چلے جائیں گے. ہلاکت یعنی کیا؟ یعنی ڈیڈ، یعنی وہ مر جائیں گے. مرنے سے مراد فزیکلی موت نہیں ہے، مرنے سے مراد خود مر جانا. انڈیویجول اور سوسائٹی دونوں ڈیڈ ہو جاتی ہیں کچھ وجوہات پہ. وہاں امام نے ایک حدیث ہے، میں تھوڑا سا اس کو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کھولوں گا. امام فرماتے ہیں کہ کمیونٹی یا کوئی بھی بہرحال کمیونٹی ہو، سوسائٹی ہو، ملک ہو، قوم ہو، جو بھی ہو، چاہے زبانی ہو، چاہے رنگت والی کوئی بھی ہو، اس کا جو لیڈر ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیڈر اگر کسی کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لیڈر بنے اور وہ لیڈر بن جائے تو قوم ہلاک ہو جاتی ہے. خود بھی ہلاک ہو جاتا ہے، قوم بھی ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں کیا کہ آپ کوئی پوسٹ ایکوائر نہ کریں، آپ پوسٹ ایکوائر کریں. خود ائمہ کے دور کے اندر ائمہ نے دشمن کے سسٹم میں لوگوں کو جابیں دلوائی. علی بن یقین ہو گیا، اس طرح بہت سارے لوگوں کو کیا کرایا؟ فٹ کروایا، بٹ ان کے اندر صلاحیت تھی. صلاحیت اگر آپ چاہتے ہیں کوئی پوسٹ، کوئی ڈیزگنیشن، ضرور نہیں ہوتا کہ آپ جماعت ہے تو جماعت کا لیڈر ہی بننا پوسٹ ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری پوسٹ ہوتی ہیں. اور اگر پوسٹ نہ بھی ہو اور اگر آپ کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہوئی ہے. اگر آپ کے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے اور آپ وہ کام ایکوائر کر رہے ہیں اور آپ نے وہ کام کیا نہیں کیا تو آپ بھی ہلاک ہو گئے، وہ قوم کا اور وہ ڈپارٹمنٹ بھی ہلاک. یعنی آپ نے ظلم کیا کہ آپ کے اندر صلاحیت نہیں تھی، آپ نے اس کام کو انجام دیا. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ افراط اور تفریط یعنی ایکسٹریمزم کسی بھی چیز میں امام کہتے ہیں جائز نہیں ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے ایک کمیونٹی کے لیے، ان کے لیڈرز کے لیے، وہ یہ ہے رازداری، اسرار اندر، یعنی چیزوں کو اپنے اندر رکھنا. کسی کی بات پتہ چل گئی، اس کو اپنے اندر رکھنا، آپ کو سپوائل نہیں کرنا دوسرے آدمی کو دوسرے کے سامنے. یہ کوالٹی ہونی چاہیے. کیوں؟ امام مثال دیتے ہیں اپنے حدیث میں، بہت خوبصورت مثال ہے، اس کو آپ بہت ایزیلی سمجھیں گے. جیسے ایک چوپان، یعنی وہ جو ایک جانوروں کے، اینیملز کے، شیپس کے ریوڑ کو لے کر، اس کے ایک پورے اس جم کو، گروہ کو لے کر کھیتوں میں آپ دیکھیں کہ لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ گراس کھاتے ہیں، فیڈ کرتے ہیں. اگر وہ شیپس کا جو پورا گلہ ہے اگر وہ سکیٹرڈ ہو جائے، پھیل جائے، تو اسے جمع کرنا بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے. کہا کہ جب آپ اپنی معاشرے یا قوم کے اسرار اور رازوں کو کھول دیتے ہیں تو یوں پھیل جاتے ہیں، ان کو جمع کرنا بہت مشکل ہے. اسی لیے ریاست طلبی یعنی پوسٹ ایکوائر کی جو خواہشات ہیں وہ تب کرے کہ جب انسان کے اندر صلاحیت ہو، جب انسان اپنے اندر ان ایبلٹیز کو انہینس کرے. نہیں ہے، سیکھے، حاصل کرے. ہاؤ ٹو بی اے گڈ لیڈر، ہاؤ ٹو بی اے گڈ مینجمنٹ، ایدر اینی ڈپارٹمنٹ، چاہے وہ لیڈیز ہی کیوں نہ ہو. لیڈیز کے اندر بھی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کو بھی حاصل کرنا. شوقیہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جس قوم کو ہیڈ کر رہے ہیں یہ قوم امام زمانہ کا انتظار کر رہی ہے. اگر قوم نے ترقی نہیں کی، اگر کمیونٹی ترقی نہیں کر پائی، اگر کمیونٹی ہر سال ہر روز امام زمانہ کی طرف نہیں بڑھی، اگر کمیونٹی امام زمانہ کے لیے سسٹم ڈیزائن نہیں کر پائی، سوال ہے، کوشچن مارک ہے آپ کے اوپر بھی، سب کے اوپر. کیا کیا؟ ہم نے تمہیں وسائل دیے تھے، ہم نے تمہیں آسانیاں دی تھی، ہم نے تمہیں آسائش دیے. واٹ یو ڈیڈ فار دا نیو جنریشن؟
تم نے کیا کیا قوم کے لیے, تم نے اپنے لیے, تم نے لوکلز کے لیے کیا کیا. سوال ہے. یہ لیڈرشپ ہونا, یہ فیڈریشن ہونا, یہ آرگنائزیشن اس لیے نہیں ہے کہ یو کین جسٹ سٹ اینولی اور آپ بڑی چل کریں اور آپ تھوڑی تھوڑی باتوں میں یوں بنائے چلیں. عزیزان محترم, جتنی پوسٹ بڑی ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا, جتنا دائرہ کار بڑا ہوگا اتنی پوچھ گچھ ہے. بہلول دانا سے پوچھا نا قیامت میں کیسے سوال ہوں گے, تو بہلول نے کیا کہا تھا خلیفہ کو, اور دوسرے دن قبرستان آ جانا. کیا کیا, ایک گرم توے میں آگ لگائی, اس کو کھولایا, کہا کہ بس اب کچھ نہیں کرنا, کھڑے ہونا ہے, اپنا نام لینا ہے اور جو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو بتانا ہے. بہلول گیا, میرا نام یہ ہے, میرے پاس یہ ہے, اتر گیا. بادشاہ سلامت چڑھے, ابھی اپنا نام ہی پورا نہیں ہوا تو پہنچ جل گیا. عالی جناب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے علامہ, آیت اللہ, خطیب, یہ خطیب بعد میں نام ہوتا ہے, وہیں چل گیا. نہیں خدا نہ خواستہ میں علماء کو کچھ نہیں کہہ رہا کہ لوگ ناراض ہو جائے نا. یو نیڈ سو مچ, یو ہیو پوسٹ, یو ہیو ٹو گیو آنسر. آپ نے کیا کیا, پہنچ چل گیا, نام پہ ہی پہنچ چل گیا. کپڑے کون بتائے گا, جائیداد کون بتائے گا, آپشن کون بتائے گا, اتنا کام کیا تھا, یہ کیا وہ کیا, یہاں پیسہ خرچ کیا, صحیح نہیں ہوا, اسراف ہو گیا. Who will give the answer? آپ یہاں پر تو گھما سکتے ہیں بٹ آپ خدا کو نہیں گھما سکتے. خدا کا حساب کتاب دنیا کے مین فریم کمپیوٹر سے زیادہ ہے. خدا کا کیمرہ یہ 24 میگا پکسل والا نہیں ہے کہ جو زوم کرے تو پکسل نہیں پھٹیں گے. خدا کا کیمرہ اندر تک آتا ہے, اندر تک, ارادے اور نیتوں سے واقف ہے خدا کا کیمرہ. قرآن کہہ رہا ہے, یہ میں نہیں آپ کو اپنی طرف سے کہہ رہا, قرآن سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے, اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے چلے جائیں, اللہ, رسول اور مومنوں کی ایک جماعت دیکھ رہی ہے. and they are watching. اللہ بھی دیکھ رہا ہے, رسول بھی دیکھ رہے ہیں. مومنین کی جماعت میں سب سے افضل مومنین کون ہے؟ ائمہ علیہ السلام. نہ صرف ائمہ, اولیاء بھی دیکھتے ہیں. آیت اللہ بہاؤالدین رضوان اللہ کا واقعہ ہے. طالب علم کہتا ہے کہ میں صبح گھر سے باہر نکلا, بارش کا پانی تھا, باہر نکلا, ایک گاڑی گزری, بارش کا پانی کپڑوں پہ آ گیا. میں نے ڈرائیور کو بولا بھلا کہہ دیا جیسے بندان کہہ دیتا ہے. وہ گیا, میں دوبارہ گیا, میں نے کپڑے چینج کیے, میں گھر میں جیسے ہی آیت اللہ کی خدمت میں پہنچا, وہ بک پہ کچھ لکھ رہے تھے سر جھکا کے. میری طرف دیکھا نہیں انہوں نے. مجھے کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو تم نے کیوں غلط بات کہہ کر غلطی کی, جبکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. مومنین کی جماعت دیکھ رہی ہے, and they are watching. ہر چیز کا حساب کتاب ہے.